والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات تے اے انسان دی اصلاح واسطے پچھلیاں قوماں دی بھی مثالاں دتیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو ساڈے واسطے نمونہ قرار پڑھ لو رکھتا بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے پڑھ لو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو سب تو پہلے اگ تو بچانا ہے۔ اور اللہ دی ذات نے ساڑھے واسطے وہ نقشہ کھچ دیتا، وہ رستہ وہ طریقہ دس دیتا کہ کس طریقے نہ تسی بچانا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تواڈے وچوں جڑے حکمران نے صاحب علم نے انہاں دی بھی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پھر تواڈا تے تواڈے حاکماں دا تواڈا تے تواڈے اس فقیہ عالم مفتی مقدس تواڈا کوئی بھی امام اس دے نال اختلاف ہو جاندا ہے پھر تسی کی کرنا ہے فردوہ الی اللہ والرسول۔ پھر جدوں بھی کوئی معاملہ کوئی گل جہاں تمہیں پتہ ہوئے کہ اللہ دے قرآن دے مخالفت میں گل فلاں بندے نے کیتی ہے پھر انہوں کہو کہ میرا تیرا یہ معاملے اگر خراب ہو گیا مسئلہ تو پھر پیار دے نال محبت دے نال انہوں یہ دسو کہ گل جڑی ہے یہ قرآن دے خلاف جا رہی ہے، قرآن تے اے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ساڑھے واسطے اللہ دی اطاعت بھی واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت بھی واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے رسول دی اطاعت کی تھی در حقیقت انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جنہیں رسول دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کی تھی وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ ساڑھے واسطے نہ کوئی گروہ، نہ کوئی مکتبہ فکر، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی مسلک ہونا چاہیے، ساڑھے واسطے فقط مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دی گواہی دینی شہادتین دی، اللہ دی وحدانیت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاتم النبیین ہون دے پکا ایمان ہونا، کسی دجال تے ایمان نہ لے آنا۔ کوئی جس طرح کے بڑے بڑے نبی ہون دا دعویٰ کرنے والے خنزیر دنیا دے بعد آئے نے اور چلے گئے نے اور بریاں موتاں مرے نے، ایسے کسی دے نال کوئی اپنا تعلق نہ ہوئے، اپنی وحدانیت دا اللہ دا اقرار کرنے والا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری نبی ہون دا اقرار کرنے والا بندہ ہوئے، وہ حقیقت اندر مسلمان ہے۔ اور یہی اللہ دے ذات نے قرآن پاک دے اندر درس دیتا ہے کہ اللہ دا منن والا ہوئے، اللہ دے رسول دا منن والا ہوئے اور انہاں دی زندگی دے مطابق اپنے عمل کرنے والا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے پوری دی پوری نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔
حقیقی معنی دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دے اتے ساڈے دلاں دے ایک کیفیت وجد دی تاری ہو جائے، اسی حقیقی معنی دے وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر مبتلا ہو جائیے، ایسی محبت ہوئے کہ جیسا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سی ایسا رنگ ساڈے تے چڑھ جائے۔ دنیا دے وچ اگر کسی دے نال تانوں محبت ہوئے تسی او دے رنگ وچ رنگن ہوਣ دی پوری کوشش کردے، کوئی بھی بندہ ہوئے کسی دے نال محبت ہوئے اس دے نال دی چاہے وہ کوئی ٹوپی والا ہوئے کوئی چنڈے والا ہوئے وہ اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ رنگ وچ رنگ جاں تے میرے اور تواڈے وچ بھی ایسا رنگ ہونا چاہیے کہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے رنگ جائیے اور کوشش کریے کہ اسی دین نو سمجھن واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دا مطالعہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈے واسطے اللہ نے نمونہ بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق اگر اسی زندگی گزارا گے تے حقیقت اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو ہٹ کے کوئی اپنی خواہشاں دے مگر چلے گئے تے یقیناً اسی اس رستے تے نہیں ہوں گے جڑا رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدیس سنن ابو داؤد کے اندر فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان حبدا حبشیا، فرمایا میں تانوں نصیحت کرنا اللہ دے تقوی دی، اللہ دے خوف دی، اللہ دے ڈر دی اور سنن تے اطاعت کرن دی، چاہے تواڈے تے کوئی حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ مقرر ہوئے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی تواڈے وچوں زیادہ دیر زندہ رہا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ کی کرے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا بہت زیادہ۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں تانوں نصیحت کرنا کہ اللہ دا ڈر تواڈے دلاں دے اندر ہونا چاہیے، آ جائے اور تسی اطاعت کرنی ہے، جو کچھ سنیا وہ دی اطاعت کرنی ہے اپنے امیر دی، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہوئے۔ فرمایا میرے تو بعد تواڈے جو کوئی زیادہ ٹائم زندہ رہا تو دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، فرمایا پھر تسی اس بندے نو کی کرنا ہے، وہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین دی سنت نو تمسکو بہا وعضو، اونوں مضبوطی دے نال پکڑ لینا۔ علیکہ بالنواجذ، جس طرح کہ اپنی داڑھوں دے نال کوئی چیز پکڑی دی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِن كُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نویں کاماں تو دین دے اندر بچنا، ہر نواں کام دین دے اندر بدعت ہے اور ہر قسم دی بدعت جڑی ہے وہ گمراہی ہے۔ سنن ابو داؤد دے اندر 4607 نمبر روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او سبق او آن والے وقت دی نشانیاں پیشین گوئیاں کر گئے، آپ نے دس دیتا کہ میرے تو بعد جے تواڈے جو زیادہ دیر زندہ رہا تے بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو میں چاہیے کہ پھر میری اور میرے خلفائے راشدین دی سنت نو او پکڑ لوے، جس طرح داڑھاں دے نال کوئی چیز پکڑی دی کہ مضبوطی دے نال پکڑ لوے کہ دین دے اندر نویں نویں کاماں تو بچے۔ اللہ تعالیٰ منو اور تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق عمل کرنے والا بنائے، سنت دے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہی در حقیقت ساری کامیابی دا ذریعہ ہے۔ اسی جدوں بھی کوئی عمل دیکھیے کرن لگیے سانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل سنت ہے یا نہیں، کیا یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر موجود سی، آپ دے صحابہ کرام نے عمل نو کیتا، آپ دے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اس عمل دے اتے قائم سن، اگر وہ عمل موجود ہے
ساری دلیل موجود ہے تو سانو عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اندر موجود نہیں تو پھر اس عمل تو سانو بچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سانو ضلالت تو بچائے, سانو گمراہی تو بچائے, سانو جہنم تو بچائے. اللہ کی دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.